بہت دھیمی رفتار میں رہی, یہ گاڑی اس کے اوپر چڑھ جائے گی. اسی طرح شر یعنی برے کام, اب اس وقت دیکھیے ٹیلی ویژن, پکچر, اب اس وقت واٹس ایپ اور اس طریقے سے وہ گیم, اور اسی طرح سے سودی لین دین, بیاجی لین دین, حراجی وسیاں, اور اسی طرح سے مہیلا بچت گڑھ, عورتوں میں بھی سودی لین دین کے عنوان پر یہ 100 کیا ایسا لگ رہا ہے کہ 100 کے اوپر انہوں نے وہ پورے تعداد ختم کر دیے, اتنے زیادہ اسپیڈ میں چل رہے ہیں, اور ابھی اپنا کلمہ نمازی صحیح نہیں ہے. اب یہ جب صحیح نہیں ہے تو وہ غالب آتے چلے جا رہے ہیں ہمارے. اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنی اسپیڈ میں اضافہ کریں اور بڑھائیں, تاکہ آنے والوں کے ٹکر میں کم سے کم ہم رہے, تو وہ جہاں کے وہاں ٹکر ہوئی تو وہ ادھر گر جائے گا, ہم اپنی جگہ پر قائم رہیں گے, لیکن وہ غالب نہیں آ سکے گا ہمارے اوپر. اسی لیے ایک بہت بڑے حاذق نے, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بہت کام کی بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر اثرات ہو جاتے ہیں, تو اثرات میں کہیں پر جنات کے اثرات, شیاطین کے اثرات, جادو کے اثرات یہ کسی پر ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی علاج کرنے والا بھی اس کو جتنا کہ اتنا دیتا ہے, تو وہ جو لگتا ہے کہ وقتی طور پر ختم ہو گیا, مکمل ختم نہیں ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ, وہ مجھے بتا رہے تھے, انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے, وہ یمن کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے وہ میرے پاس بھی وہ کتاب دی تھی, عربی میں وہ کتاب ہے, اس میں انہوں نے یہ باتوں کو نقل کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کم سے کم جس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا ہے اس کے اندر روحانی تعلق یہ خبیث تعلق کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا 40 دن تک ایسے شخصوں کو 1000 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. وہ کہ آپ پڑھیں 4 مرتبہ پڑھو, 5 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو, تو سامنے والا تو اس کا عادی ہو گیا, وہ بولتا ٹھیک ہے گھنٹہ بھر کے لیے میں بھی بازو میں ٹھہرتا ہوں. یہ غالب نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ ہماری روحانیت, ہماری نیکیاں شر پر غالب آنا چاہیے, تب بات بنے گی. اس لیے اب ہم یہ انگریزیت کی چھاپ, یہودیت کی چھاپ, نصرانیت کی چھاپ, یہ جو ننگے ناچ ہو رہے ہیں, بیٹیوں کے ساتھ بے حیائی اور نوجوان غلط کاریوں میں مبتلا, یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں, ہم اس کا جم کے مقابلہ کریں. اور یہ مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت جیسے بتایا, یہ اونچے عنوان پر یہ 2 لائن کی محنتیں تو ابھی اپنے پاس ہے, مدارس کے لائن کی, مکاتب کے لائن کی, اور یہ دعوت و تبلیغ کے لائن کی عمومی محنتیں. اس میں رسمی طور پر نہ لگے, یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ واقعی اس کی حقیقتوں کے ساتھ اگر کوئی کرے تو انشاءاللہ کوئی باطل اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے. مگر ہو کیا رہا ہے, ہمارے اندر اتنا پاور نہیں ہو رہا. اس لیے مرد اگر چلہ 4 مہینے بھی کر لے, بچہ اگر مکتب میں پڑھ بھی لے, تو وہ بولے کہ تم باہر کا باہر پڑے ہوئے ہیں, ابھی تم نے باہر کی چیز اندر تک لائے نہیں. تو اندر والی یہ بول رہی ہے کہ تم باہر کا دین باہر رکھو, ہمارے گھر میں تو شیطان کا دین جلے گا. شادیاں وہی لائن سے, بے پردگی اسی انداز کی. اسی لیے کوئی بہن پردہ کرنے کو تیار نہیں کرتی ہے. آج دیہاتوں میں تو ایسا حال بنا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سب ہم سگے بھائی بہنیں, جہاں چاہے جیسے چاہو جاؤ بیٹھو بات چیت کرو, سب اپنے اپنے ترتیب سے. حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے ایک اجنبی مرد نے عورت کو اور ایک اجنبی عورت نے مرد کو دیکھا تو یہ ایسا ہی انہوں نے فرض کو توڑ دیا. جیسا یہ بولے کہ میں کبھی شراب نہیں پیتا ہوں, لیکن جیسا شراب پینا گناہ کبیرہ ہے, ایسا ہی پردہ نہیں کرنا بھی گناہ کبیرہ. جو گناہ وہ فرض, ظاہر ہے کہ فرض ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. اب اگر ہم نے اس کو پی لیا تو ہم نے فرض کو توڑ دیا. ایسا ہی فرض ہے کہ ہم پردہ کر لیں. اگر عورت نے پردہ نہیں کی تو اس نے اللہ کے فرض کو توڑ دیا, تو گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو گئی. دیہات میں رہے بھی تو دیہات کا دین وہ نہیں
ہم سب اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس اللہ کا دین آج ہم سب کے لیے وہی ہے جو مکہ میں دین اور مدینہ منورہ میں دین اور ہمارے مدارس اور دینی مراکز میں جو دین چل رہا ہے، ہر بستی اور ہر کوٹھے میں اور ہر جنگل میں جہاں بھی مومن اور ایمان والا ہے ان سب کے لیے وہی دین ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایسے بول کے ہمارا دین الگ ان کا دین الگ، ہمارا مذہب الگ ان کا مذہب الگ، یہ بات نہیں۔ اس لیے ہماری شادی بیاہ، ہماری تقریبات سب سنت اور شریعت کے عنوان پر ہوگی، اور اس کے لیے خاص طور پر یہ مکاتب کا جو نظام ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں بھی آپ نے سنا تقریباً 1 گھنٹے سے آپ یہ بچوں کا 1-1.5 گھنٹے سے پروگرامات سن رہے تھے۔ کتنی معصوم زبان سے پیارا پیارا انداز بچوں نے ظاہر کر دیا، ماشاءاللہ ان کے زبان سے قرآن کریم کی آیتیں پیارے انداز سے ادا ہو رہی تھی، حدیث رسول اللہ کا نور جھلک رہا تھا زبانوں سے۔ انہوں نے دیکھو دوپٹے مدرسے میں جا رہے کتنے اچھے انداز میں، شاید امی 8 دن میں 1 مرتبہ اتنا اچھا باندھتی ہو جتنا ہر روز پیارے انداز میں بچہ اور بچیاں یہاں باندھ کر اور پہن کر آ رہے ہیں۔ یہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہماری یہ بیٹیاں جب بڑی ہوں گی تو یہ اپنے بڑوں کی نقل نہیں اتاریں گی، وہ کہیں گی نہیں ہماری تربیت کی گئی، تعلیم کی گئی، کسی کے سامنے ہمارا چہرہ تو دور کی بات ہے بال بھی کھلے نہیں رکھ سکتے، وہ حفاظت کرنے والیاں بنیں گی۔ یہ بیٹے ہمارے بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ دوسروں کی قسمتوں کو سنوارنے والے بنیں گے۔ یہ جب جماعتوں میں نکلیں گے تو جماعتوں میں نکلنے کے بعد جیسا ہم 40 دن تک کبھی تو سورہ فاتحہ ہی کو رٹنا پڑتا ہے اور وہ جلدی سے ہمارا تیار نہیں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زبان موٹی ہوتی ہے دنیا کے ماحول میں، لیکن جب ہمارے بچے یہ مکتبوں میں پڑھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ پیارے پیارے انداز سے، سہانے انداز میں بڑوں کے نمازیں صحیح کریں گے، ان کے نمازیں درست کریں گے، سورہ فاتحہ درست کریں گے، ان کے اعمال اور ارکان درست کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ مکتب ہمارے لیے دین کا بھی بڑا فائدہ ہے اور آخرت کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اس کا نقد فائدہ یہ ہے کہ بھائیوں ابھی آپ میں بھی کتنے لوگ ہوں گے، قرآن کریم رمضان المبارک میں بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن دیہات میں پھر بھی بہت سارے لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو آتا ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے تو ایسا جملہ کہا، میں ہمارے یہاں مسجد میں بھیڑ میں جب جماعتیں آتی ہیں فجر کے نماز کے بعد ان کو لے کے بیٹھتا ہوں اور پھر پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی اس میں قرآن کریم کس کو آتا ہے؟ تو اگر 20 ساتھی ہے بڑے مشکل سے اس میں 2-5 ساتھی ایسے ہوتے ہیں اپنے علاقے کے جن کو قرآن کریم آتا ہے، اکثر کو قرآن کریم نہیں آتا ہے۔ تو ان سے میں دوسرا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے تم کو قرآن کریم نہیں آتا ہے، لیکن بھائی یہ تو بتاؤ تم نے قرآن شریف کو ہاتھ کب لگایا تھا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھ کب لگایا تھا؟ تو وہ یہ جواب دیتے، مول صاحب جب آتا نہیں تو ہاتھ کیا لگانے کا؟ میں نے کہا پھر بھی کب لگائے تھے بولو؟ تو کوئی بتائے گا 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، کوئی وہ بچپن میں وہ مکتب میں جاتے تھے جب اپنا ہاتھ لگائے تھے، اس کے بعد سے ابھی تک انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس قوم کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اس کے زندگی کا دستور ہے، دستور حیات ہے، اس کا منشور ہے، اس کا قانون حیات و دنیا و آخرت ہے، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا پا رہا ہے، تو پھر اب ایسی قوم کی بدقسمتی کے لیے کیا بات رہا ہے؟ ہمارے یہ معصوم بچے انشاءاللہ جب یہاں پڑھیں گے تو انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم ضرور پڑھیں گے، اور یہ پڑھنے کے بعد نقد فائدہ یہ ہے، ابا امی دادا دادی نانا نانی اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو یہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوں گے چلو ٹھیک ہے یہ جا رہے بول کے جانے دو، نہیں، کوئی سرانے، کوئی پائتی، کوئی دائیں، کوئی بائیں بیٹھیں گے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ رعد پڑھ رہا ہے، کوئی 2 رکعت مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب ادھر اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے موت کے قریب لوگوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو، یاسین پڑھنے سے اور سورہ رعد 13ویں پارے میں ہے، یہ پڑھنے سے موت کی سختی بھی کم ہوتی ہے اور روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اب اس کے ابا دادا بول رہے ارے میری روح تو ایسی نکلی، وہ خود اپنے آپ کو سوچ رہے جیسے آٹے میں سے بال، ارے اگر پوتے کو مکتب میں نہیں بھیجے ہوتے تو ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ وہ اس کی برکت ہے کہ آٹے میں سے بال کی طرح روح نکلی، ورنہ روح نکلنے کا واقعہ فضائل میں
فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، عجیب و غریب انداز اس میں بیان فرمایا کہ روح نکلتے وقت کیسا ہوتا ہے۔ یہ بچے وہاں سرانے پائپی کو پڑھنے والے بنیں گے، مولانا مکتب کے مدرسے کے، اچھا ٹھیک ہے، ہماری بیٹیاں پڑھی ہوئی رہیں گی، وہ اپنی دادی کے پاس، نانی کے پاس خود پڑھیں گی، باہر کی عورتوں کو کیوں، اپنے گھر کے۔ اسی لیے یہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں 40 دن سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں باہر کے لوگوں کو لا کر۔ یہ پڑھنے والے پڑھانے والے دونوں گناہگار ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خود پڑھو، خود اپنا آپ پڑھو، پڑھ سکتے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے چھوڑ دو، کوئی فرض نہیں ہے آپ پر ایسا پڑھنا، اپنا اپن نے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہوتا رہے گا تو فائدے ہوں گے۔ پھر رمضان المبارک آیا، ماشاءاللہ ایک بچیاں ہمارا کئی قرآن کریم پڑھیں گے۔